میں ہوں کامران شاہد۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ اویئر رہنے کے لیے ملکی حالات، بین الاقوامی معاملات، دنیا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ یہ آپ شاید بھول گئے ہوں گے، میرا نام شاہد خاقان عباسی ہے، NA 124 سے قومی اسمبلی کا ممبر ہوں۔ اور مجھے میرے حلقے کے عوام نے چند دن کے لیے ممبر نہیں بنایا تھا، نہ ہی سعد رفیق کو چند دن کے لیے بنایا تھا، نہ ہی رانا ثناء اللہ کو بنایا تھا۔ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اسمبلی میں آ سکیں۔ اس میں اگر آپ رکاوٹ بنیں گے تو پھر اس ہاؤس کا کیا بچے گا؟ کہ جس قومی اسمبلی کے ممبر کے ہاؤس میں آنے میں رکاوٹ قومی اسمبلی کا اسپیکر ہو، کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہو، اس میں کون سی جمہوریت رہ جائے گی؟ کیا میرے حلقے کے عوام کو حق نہیں ہے کہ میں ان کی نمائندگی کر سکوں؟ میں آپ سے پروڈکشن آرڈر کی بھیک نہیں مانگنے آیا، میں نے یہ پروڈکشن آرڈر کورٹ میں جا کے لیا ہے جو کہ آپ نے مجھے بتایا تھا۔ میری بات سن لیں۔ ایک منٹ، مجھے آپ کا کوئی کورٹ کا آرڈر نہیں ملا ہے، میں نے آپ کی اپلیکیشن پہ پروڈکشن آرڈر ایشو کیا ہے۔ یہ بھی کوسچنیبل ہے۔ میں نے آپ کو خط لکھے تھے 3، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا، آپ نے شروع کر دیا، میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ اس ہاؤس کی توقیر کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں تمام ممبران کے، سلیکٹیو نہ ہو، آربیٹری نہ ہو۔ جس دن آپ ہاؤس کا آرڈر جاری کرتے ہیں، ہاؤس کے سیشن کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہو جانے چاہیے۔ آپ نے ایک سیکشن آفیسر سے مجھے جواب دیا اور وہ جواب میں قومی اسمبلی کی لائبریری میں رکھواؤں گا تاکہ آئندہ کے ممبران دیکھ سکیں کہ اس ہاؤس میں کیا ہوتا رہا ہے۔ آپ نے مجھے کہا کہ میرا کوئی ایکشن آربیٹری یا سلیکٹیو نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ تم ہاؤس میں آ سکتے ہو نہیں آ سکتے ہو۔ آپ نے کہا کہ عدالت جائیں اگر ہاؤس میں آنا ہے۔ یہ آپ کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، اگر آپ نے خط نہیں بھیجا تو کسی اور نے بھیجا ہوگا۔ آج بھی میں ہاؤس میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ بات کر سکوں کہ یہاں رانا ثناء اللہ کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ہماری ججمنٹ میں بیٹھے ہمیں ہاؤس میں نہ آنے دیں۔ جس طرح آپ ممبر ہیں، میں بھی ممبر ہوں۔ اگر آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے، مجھے اس کرسی کی عزت ہے، آپ کی ہو یا نہ ہو۔ میں نے اسی کرسی پر فخر امام صاحب کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے کرسی چھوڑ دی تھی اصولوں کی خاطر۔ میں نے اسی کرسی پر معراج خالد کو دیکھا ہے جو ہمیشہ اصول پر بات کرتے تھے۔ میں نے اسی کرسی پر یوسف رضا گیلانی کو دیکھا ہے جنہوں نے کرسی چھوڑنے کا کہا پرائم منسٹر کو اصولوں کی خاطر۔ ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ہاؤس کے 5 ممبران جیل میں ہیں، ہم نے کوئی کنوکشن نہیں ہے۔ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں۔ اگر آپ کی تصدیق، میں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے 3 خطوں میں کہ اگر آپ کی تصدیق ہوتی ہے میں ہاؤس میں نہیں آؤں گا، لیکن پروڈکشن آرڈر جاری کرنا آپ کا کام ہے۔ اس کی نفی کرنا اس ہاؤس کی تصدیق ہے، اس ہاؤس کی توقیر کی نفی ہے، اس جمہوریت کی نفی ہوتی ہے۔ اس بات کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ اسپیکر صاحب، آپ پہ دباؤ ہے، ہمیں کہہ دیں دباؤ ہے، ہم نہیں آئیں گے ہاؤس میں، پروڈکشن آرڈر جاری کریں۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں اور میں جا رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کے پروڈکشن آرڈر جاری کریں، یہ اس کا حق ہے۔ جس حلقے کے عوام کی وہ نمائندگی کرتا ہے یہ ان کا حق ہے۔ کسی نے آپ کو حق نہیں دیا کہ آپ اس کی عوام کی نفی کر سکیں۔ کیا آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے بارے میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو پڑھا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص بھی اس کو محروم نہیں کر سکتا اپنے حلقے کے عوام کی نمائندگی سے۔ آج قومی اسمبلی کا اسپیکر محروم کرتا ہے،
میرے پروڈکشن آرڈر پہ 4 تاریخ کی ڈیٹ ہے. آج 3 بجے جیل والوں نے بتایا کہ آپ پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں. آپ کچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ میں ہمت ہے؟ آپ میں اختیار ہے؟ اگر نوکری کرنی ہے تو نوکری کریں. شاہد صاحب ایک بات بتاؤں, یہ میرے ایک منٹ, نہیں سنتے ہیں. جسٹ ہولڈ آن پلیز, پروڈکشن ہولڈ آن رانا ثناء اللہ کے جاری کریں. پلیز آپ ہولڈ آن. مجھے عباس صاحب نے کہا, آپ نے مجھے کہا, فون کیا آپ نے مجھے کہ اس کا وہ نہیں چھوڑ, میں نے خود چیف سیکرٹری سے فون کر کے اس کو کہا. یس عمر صاحب پلیز. سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کے اوپر بے بنیاد الزام لگائے گئے اور آپ نے بردباری اور تحمل سے وہ بات سنی, میں آپ کو اس کا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. جو پروڈکشن آرڈر کے اوپر میری کیا رائے ہے ذاتی طور پہ اسپیکر صاحب, وہ آپ جانتے ہیں, وہ مجھے یہاں پہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں سوال اپنا پوچھنا چاہتا ہوں اپنے فاضل دوستوں سے, اور یہ سوال جب ہم پچھلے ہفتے بیٹھے تھے میٹنگ کرنے کے لیے, مجھے ان میں سے کم ایک ممبر تو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ جو اس میٹنگ کے اندر بھی تھے. میں نے اس میں بھی ایک سوال پوچھا تھا جی کہ اچھے اور برے فیصلے کا پیمانہ طے کر لیں آپ. یا تو پیمانہ یہ ہے کہ رولز کیا کہتے ہیں, اور یا پیمانہ یہ ہے کہ ماضی کی پریکٹس کیا تھی. جب آپ کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں رول کے اندر لکھا ہوا تھا اس لیے یہ کرنا چاہیے. جب آپ کو وہ رول پسند نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں لیکن ماضی کی پریکٹس جو تھی اس کو دیکھ لیں, اس کے اندر یہ ہوتا تھا. یہ دونوں طرف نہیں ہو سکتا اسپیکر صاحب. یہ جمہوریت کا دورہ معیار جو اپوزیشن آپ پر دباؤ ڈال کر چاہتی ہے کہ آپ اس کو فالو کریں, یہ مجھے یقین ہے, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ قانون کے اوپر اور انصاف کے اوپر عمل کریں گے. آپ کی 23 سال کی سیاست ہی انصاف کے لیے ہے. لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل دورے معیار کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ اسی ہاؤس کے اندر اسی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ماضی کے اندر ایم این ایز کے پروڈکشن آرڈر 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, کئی مہینے نہیں, سالوں نہیں ایشو کیے؟ کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کھڑے ہو کے جھٹلا کے بتائیں. اپنے جو کام کیے ہوئے, اپنے کرتوت کیے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد آ کر یہاں پر جمہوریت کے 10 دیے جاتے ہیں. سر ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بات کی کہ کورٹ نے کہا ہے کہ میرے حلقے کی نمائندگی کرنے کا حق ہے. بڑی اچھی بات ہے جی. اسپیکر صاحب ذرا دوبارہ ریکارڈ نکلوا کے دکھا لے کہ یہ جو پوری تقریر ہوئی ہے اس میں سوائے سیاست کے حلقے کی بات کون سی ہوئی ہے؟ کیا کوئی گیس کی اپنے حلقے کی بات کی گئی, کوئی بجلی کے اپنے حلقے کی بات کی گئی؟ اور یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے حلقے کی بات کریں گے, کیونکہ جو حلقہ ان کا ہے وہاں سے تو الیکشن ہار چکے ہیں, وہ الیکٹ بھی کہیں اور سے ہو کے آئے ہیں. خیر وہ جمہوریت کے اندر ان کو اجازت ہے وہ کر کے آئے میں. سر میں آپ کو ایک دفعہ پھر یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ جو فیصلے کرتے ہیں اپنی کرسی کی توقیر کو دیکھتے ہوئے انصاف پہ اوپر مبنی فیصلے کرتے ہیں. جو ان فیصلوں کی سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے آپ کو مدد کی اگر ضرورت پڑتی ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں, اور آپ کو پتا ہے پہلے بھی کیا, انشاءاللہ پہلے بھی رہیں گے. زبردست کام کر رہے ہیں, بہترین فیصلے کر رہے ہیں, انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں, اور یہ دوری جو جمہوریت کروانا چاہتے ہیں یہ کسی زور پہ ہم قبول نہیں کریں گے. جی سبھی رفیق صاحب ایک منٹ. جی سر رفیق صاحب پلیز. جناب مجھے 1 سیکنڈ اجازت دے دیں. میں جناب اسپیکر ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور محترم انہوں نے دوسرے میرے دوست نے بھی بات کی ہے. میں بھی اس سارے عمل میں سے گزر رہا ہوں 1 سال سے, تقریباً پورا 1 سال ہو گیا ہے. میں اس میں جو گزارش, مجھے پتہ ہے آپ کے کردار کے بارے میں بھی اندازہ ہے, مجھے پرویز خٹک صاحب کی جو انہوں نے ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, صلاح الدین ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں, سوری میں ہمیشہ والد صاحب عامر ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں, بہت سارے دوستوں نے جو ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں اور جو سیاست کو سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی. ایون چودھری پرویز الہی صاحب سے ہمارا سیاسی اختلاف ہے, انہوں نے بھی کوشش کی, پنجاب اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر جاری کیے.
لیکن میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, مجھے آپ کی توجہ حاصل ہے, مہربانی. جو آپ کی ذاتی ایفرٹ ہے مجھے اس کا بھی اندازہ ہے. شاہد صاحب میرے ساتھی ہیں, آنریبل پارلیمنٹیرین ہیں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ جہاں رکاوٹ آتی ہے وہ میں نام لوں گا, دوست ناراض ہوں گے, رکاوٹ بھی ہمارے اپنے ہاں ہی آتی ہے. میں ذکر نہیں کرتا تھا کہ کوئی تلخی پیدا نہ ہو. جب ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف وڈرال ہوئی, ایک سیٹلمنٹ ہوئی, سب لوگ آپس میں بیٹھے, ہم تو جیل میں تھے, تو آپ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے, گورنمنٹ نے کمٹ کیا. آپ خود جانتے ہیں جناب کہ آپ کے جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز جو تھے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئے. اچھا, اب اگر وہ میں ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ میں عائد کروں تو میں غلط بیانی کروں گا. میرا خیال ہے مجھے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. وہ جو کچھ ہوا وہ سینٹر میں ہوا. میں پھر نام نہیں لے رہا, آپ کو بھی پتا ہے, باقی دوستوں کو بھی پتا ہے کہاں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے. میری استدعا یہ ہے کہ آپ آنریبل اسپیکر ہیں اور اسپیکر کی چیئر جو ہے وہ ایک معزز ترین چیئر ہے. جب آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں تو پھر اگر کوئی ہم سے ناراض ہے, کسی کو ہماری شکل اچھی نہیں لگتی, تو بھلے سے وہ ناراض رہے, لیکن آپ کے جو احکامات ہیں ان کو پھر سب کو فالو کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری میری سر استدعا یہ ہے, رانا ثناء اللہ خان, ان پر جو بھی الزام لگایا گیا ہے, اس کی جو بھی صداقت ہے, جھوٹ ہے, میں اس کی بحث میں بھی اس وقت نہیں جا رہا. دیکھیں, ہم لوکل باڈیز کے ممبران نہیں ہیں, یہاں کہا گیا ہلکے کی بات نہیں کرتے. ہم قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہو کے آتے ہیں. قومی اسمبلی کے لیے جب آپ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو آپ قومی سطح کی بات بھی کرتے ہیں, ہلکے کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن آپ کس طرح کسی کو اس کے حلقہ نیابت کی نمائندگی سے کوئی محروم نہیں کر سکتا. تو میں نے بات کو تلخ انداز میں نہیں کیا. مجھے اس لیے زیادہ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ بار آیا ہوں یہاں پہ, مجھے اندازہ ہے جو ایفرٹس کی گئی ہیں آپ کے آفس کی جانب سے, ادھر سے بعض دوستوں نے بڑی مخلصانہ کوشش کی, بعض ایسے بھی دوست تھے جنہوں نے کہا نہیں آنے نہیں دینا اپنے لیڈر کو. وہ بھی ان دوستوں کو بھی میں جان دیا نہیں کہ ہم آواز سنتے نہیں ہیں, ان سے گلا کوئی نہیں ہے, وقت آتے رہتے ہیں. اور یہ کوئی پرسنل obligation نہیں ہے حضور, اس لیے کہ یہ ایک روایت رہی ہے. اور جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے خدا نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہو, لیکن یہاں سب کے ساتھ باری باری ہوا ہے. وہ بھی بھگت بیٹھے ہیں, ہم بھی بھگت بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے کہ آپ بھگتے ہیں. لیکن آپ پولیٹیکل اگر لوگ ہیں, جو آپ میں بہت سارے لوگ ہیں, تو یہ کام بند کروائیں. اور اگر کسی کو ہماری شکلیں اچھی نہیں لگتی تو ہم نہ لگیں, سیاست میں مقابلہ کریں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے. جناب اسپیکر, یہ درست ہے کہ ہماری پارٹی کے ایک آنریبل ممبر نے یہ بل پیش کیا ہے. ایک منٹ میں یہ رول آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میڈم رولز کی بہت حوالے دیتی ہے. رول 119 رول پڑھ لے, اس میں صرف موور اور وزیر کو بولنے کا حق حاصل ہوتا ہے. جی پلیز. جناب اسپیکر, یہ درست ہے کہ پی ایم ایل این کے ایک آنریبل ممبر نے یہ بل پیش کیا ہے. یہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مل کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے. ریاض فتیانہ صاحب ہیں, جاوید لطیف صاحب ہیں, ہم ایک ہی دور کے ہم اثر ہیں. آپ نے خود اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی ہے, اور بہت سارے ساتھی ہیں یہاں پہ, پیپلز پارٹی کے بہت سارے دوست ہیں, پی ٹی آئی میں بہت سارے دوست ہوں گے. میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں مجبوراً تو حمایت کر رہا ہوں اس کی, لیکن میرا استدلال آپ سن لیں, اور کمیٹی میں بھیجنے کے لیے اس پہ ایک پراپر بحث اس لیے ہونی چاہیے کہ جناب اسپیکر, میں پی ایم ایل این یا پارٹی بن کے بات نہیں کر رہا. میں نے اپنے ہاتھ سے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کیا 7-8 سال, بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ 80 سے 88 تک 87 تک کیا ہوا ہے. تو آپ طلبہ کے جمہوری حقوق ضرور بحال کریں, لیکن آپ پی ایم ایل این سے, پیپلز پارٹی سے, جماعت اسلامی سے اور پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم سے, تمام, اور جے یو آئی سے, تمام سیاسی جماعتوں سے کیا یہ گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس ونگ نہیں بنائیں گے؟ اگر تو انہوں نے اسٹوڈنٹس ونگ بنانے ہیں تو مہربانی کریں, اس کا فائدہ نہیں اس کا نقصان ہوگا. اور اگر آپ نے طلباء کے جمہوری حقوق بحال کرنے ہیں تو 2-3 باتیں انشور کرنی پڑیں گی. ایک ہے ایجوکیشنل پیس, ایک ہے اساتذہ کی حرمت, درسگاہ کی حرمت, اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر کسی طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا نہ ہونا. تو میں مختصر ترین گزارش یہ کروں گا کہ اس مقدس ایوان میں پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں اس بات کی گارنٹی کریں کہ اگر طلباء کے جمہوری حقوق بحال کیے جاتے ہیں تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس ونگز پیش نہیں کریں گی. میرا آخری خدشہ یہ ہے
جو شاید کسی کو اچھا نہ لگے کہ ہم بڈھے سیاستدان ہو گئے ہیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے, ہم 18-19 سال کے لڑکے کے جمہوری حقوق بحال کرنے جا رہے ہیں. قادر پٹیل صاحب نے بڑی دھانسو سیاست کی ہے, وہ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پہ. تو جو کرنا ہے ضرور کریں, حقوق دیں, سوچ سمجھ کے سرٹن پیرامیٹرز کے تحت دیں, آنکھیں بند کر کے نہ دیں. جی علی اوان, جی علی اوان. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اسپیکر صاحب. سر, ہم ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ایک دم کوئی ایشو اٹھتا ہے تو ہم ایک دم ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کا حق ہے, یہ سب کو ملنا چاہیے, ڈیموکریٹک رائٹس ہیں. آپ ویسٹ منسٹر سسٹم کو فالو کرتے ہیں, اسی سے ہماری ڈیموکریسی, ہم اسے فالو کرتے ہیں. اس میں آپ ان کی ادھر جا کے ان کی اسٹوڈنٹ یونینز کو پڑھیں. ادھر نیشنل اسٹوڈنٹ یونین ایک یونین ہے, جو وہ یونین جو ہے اس کے آگے ڈیبیٹنگ کلبز ہوتے ہیں, کلچرل سوسائٹیز ہوتی ہیں, وہ حقوق کی بات کرتی ہیں اسٹوڈنٹ کی, وہ حقوق کی بات کرتی ہیں طلباء کی, وہ ایڈمیشن پالیسی میں اپنا رول پلے کرتے ہیں, وہ ہاسٹلز میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. سر دیکھیں, ایک طرف تو ہمیں بڑی درس دیا گیا کہ دیکھیں سعد رفیق صاحب بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئے, ہمارے مراد سعید صاحب بھی آئے, شاہد خٹک صاحب بھی آئے, پر ایک دوسری طرف بھی رخ ہے پاکستان کا. دوسری طرف اکرم گجر صاحب بھی آئے, ہمارے گلو بٹ صاحب بھی آئے, پومی بٹ صاحب بھی آئے, اکبر لنگڑا بھی آیا, سردار ٹی ٹی بھی آیا. یہ بھی دوسرا رخ ہے. اگر ہم کہیں چاہتے ہیں کہ ہم... السلام علیکم, میں ہوں مجیب الرحمان شاہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مطلع کریں. کمنٹس لکھ کر کمنٹس سیکشن میں بھیج دیں اور تازہ ترین خبروں, بے لاگ تبصروں اور جاندار تجزیوں کے لیے دنیا نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. فوراً